سورہ بقرہ اسی خوشی اور اسی شکر کے جذبات کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے دوسری، مدنی صورتوں میں سب سے پہلی اور قرآن کی سب سے لمبی صورت، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر، یعنی 86 صورتیں مکی ہیں، اور یہ پہلی مدنی صورت ہے جو کہ نازل ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ بڑا اچھا بعض لوگ یہ طریقہ کرتے ہیں کہ جو ان کا روٹین کا قرآن چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی سورہ بقرہ بھی چل رہی ہوتی ہے، یعنی وہ یہ دو انداز سے قرآن کو لے کر چلتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ دو صورتیں بھی پڑھتے ہیں، ایک لیسن اس کا ہے۔ اگر آپ 2 رکوع ڈیلی پڑھتے ہیں تو 1 رکوع یہاں سے پڑھیے، اور 1 رکوع آپ کا جو آپ سورہ آل عمران سے آگے جا چکے ہیں آپ اس کا پڑھیے، یعنی آپ کی روزانہ کی بنیاد میں سورہ بقرہ بھی آپ کے تلاوت میں شامل ہو تاکہ شیطان کو ہم دفع کر سکیں اپنے گھروں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ چوٹی پر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو پورے شہر کا ویو نظر آتا ہے، دامن کوہ پر چلے جائیے آپ کو پورا اسلام آباد دکھائی دے گا۔ بالکل اسی طرح جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو پورے دین کا ویو، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ایمانیات، عقیدہ کیا ہے، پورے دین کا ایک ویو جو ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے بارے میں بڑی دلچسپ سی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن صحابہ میں کچھ کمزوری دیکھی، سستی دیکھی، تو آپ نے آواز لگائی، اے اصحاب سورہ بقرہ، اے سورہ بقرہ والوں، یعنی سورہ بقرہ والے کیسے سست ہو سکتے ہیں، کیسے کمزور پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سورت ہماری شروع ہوتی ہے الف لام میم، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات، کیا مطلب ہے ان کا؟ لا ادری، میں نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے، گویا یہیں پہ ہمیں نا اپنے علم کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ سبحانک لا علم لنا، پروردگار تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے اندر تو یہ عیب ہے کہ ہم ہر بات کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے علم کی کمی کا احساس، آپ کو معلوم ہے یہ از خود ایک بہت بڑا علم ہے۔ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا علم کم ہے، ناقص ہے، تبھی تو اس کے لیے علم کی راہیں کھلیں گی۔ جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں سب کچھ جانتی ہوں، مجھے سب پتا ہے، تو اس نے تو اپنے لیے علم کے دروازے بند کر لیے۔ لیکن جسے یہ احساس ہے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو وہ اب اپنے آپ کو پیش کرے گا، وہ کوشش کرے گا، وہ راہیں ڈھونڈے گا کہ میں علم کو سیکھوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک قول ہے کہ حروف مقطعات سورتوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، سورہ قاف، نون وغیرہ، اسی طرح الف لام میم سورہ بقرہ کا نام ہے، اور نام کا عام طور پر مطلب نہیں ہوتا، اور نام پہچان کے لیے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی اس دور کا معروف انداز تھا۔ اور یہ ہمیں حروف مقطعات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے، خواہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کا ہر حرف اجر دیتا ہے۔ وہ جو حدیث ہے ترمذی کی کہ آپ نے فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ گویا ان تینوں حروف سمجھ نہیں آئی، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ گویا سمجھے بغیر قرآن پڑھنا بھی اجر سے خالی بہرحال نہیں ہے۔ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک سے کیا مراد؟ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ انسان کا لکھا ہوا ہوتا تو بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں۔ اس کی ہر بات ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آج بھی اتنا ہی قابل عمل ہے جتنا 1450 سال پہلے قابل عمل تھا۔ اس میں کوئی کمی نہیں، ہر غلطی سے پاک، بے عیب، اس میں کسی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر کسی کو
میں شک ہے تو یہ اس کی اپنی کم فہمی ہے، اس کی اپنی کم علمی ہے۔ جس طرح کوئی شخص بیمار ہو، اسے بخار ہو تو پلاؤ زردہ بھی اسے کڑوا لگنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے قرآن میں جس کو کوئی شک ہے تو اس کا مطلب اس کے اپنے دماغ میں فطور ہے۔ اور ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی نا، ہدایت کے لیے اطمینان بڑا ضروری ہے۔ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ھدی للمتقین، فائدہ وہ اٹھائیں گے جو ہر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی جو متقی ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گے، جو محتاط ہیں، جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں، جو نیکی پر چلنا چاہتے ہیں، جو جانوروں کی طرح جینا نہیں چاہتے، وہ لوگ کہ جنہیں کوئی پرواہ نہ ہو کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے رب کو پسند ہے یا نہیں ہے، بس جو دل چاہے جس طرف دنیا جا رہی ہے اس طرف چلنا شروع کر دیں، ان کو اس کتاب سے کوئی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ سورج چمکتا ہے کس کے لیے؟ تمام دنیا والوں کے لیے، لیکن جو اندھا ہو یا جو اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو سورج کی روشنی اسے فائدہ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے؟ تو اور ایسا بھی ہوتا ہے، بہت اچھے آپ کہہ لیجیے دروس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، بہت لوگ سننے والے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، کتنے لوگ اس سے اثر لیتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، لیکن سب ایسا نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے نا؟ ھدی للمتقین، ہدایت انہیں ملتی ہے جن کے اندر غم ہوتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن رسوا نہیں ہونا، جو رسوائی سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں دعا کر لیجیے اللہ ہمیں بھی ایمان پر موت دینا، ایمان پر جئیں گے تو ایمان پر مریں گے نا، ایسے ہی ہے۔ الذین یؤمنون، ایمان والے اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کا نام ہے۔ جب ایمان آتا ہے نا، جب یقین آ جاتا ہے تو بے چینی رخصت ہو جاتی ہے، قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، وسوسے، تذبذب اور شک دور ہو جاتا ہے، ایمان والے امن میں آ جاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، وہ جو ماننے کے لیے دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، ٹچ کرنے کی شرط لگا دے وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو کہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، پروردگار ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تجھ پر جب تک کہ ہم اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، جو اس طرح کی شرطیں لگائیں وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ کے ہاں بن دیکھے ایمان کی قدر ہے، جب ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ فرعون کی مثال میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ یؤمنون بالغیب، آپ نے کبھی ڈاکٹر سے اس کی سندیں مانگی ہیں؟ جب آپ علاج کے لیے جاتے ہیں کہ پہلے ذرا اپنی مجھے وہ MBBS کی سند دکھاؤ، اسپیشلائزیشن کی ڈگری دکھاؤ، کتنے مارکس لیے تھے دکھاؤ، کبھی مانگا؟ نہیں۔ آپ تو اس کے آپریشن اگر سجیسٹ کیا گیا ہے تو آپریشن تھیٹر پر لیٹ جاتے ہیں بغیر اس کی ڈگری دیکھے۔ کتنا اعتماد کرتے ہیں ڈاکٹر پر، کتنا اعتماد کرتے ہیں ایک پائلٹ پر، کتنا اعتماد کرتے ہیں ڈرائیور پر، رب پر اعتماد نہیں کرتے۔ یؤمنون بالغیب، رب پر اعتماد کر کر دیکھیں، اللہ مایوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیے یؤمنون بالغیب، اور پھر اس کے فوراً بعد نماز قائم کرتے ہیں، گویا ایمان لاتے ہی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہاں اقامت صلاۃ جو ذکر ہے، اقامت صلاۃ سے مراد وہ نماز جس کے اندر اخلاص ہو، وہ نماز جس کے اندر خشوع ہو، جس کے اندر وقت کی پابندی ہو، جو اس طریقے پر ادا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ اقامت صلاۃ کہلائی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں گویا یہ بتا دیا کہ متقی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک وصال کے وقت جنبش کرتے دیکھے تو میں نے لبوں سے کان لگا لیے، آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، یعنی مرتے
مرتے مرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے آپ کو کس بات کی فکر ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑے، میری امت کسی پر دست درازی نہ کرے. وہ تحفہ جو آپ معراج سے لے کر آئے تھے، جاتے جاتے بھی اس بات کی فکر تھی کہ یہ لوگ نماز کو نہ چھوڑیں، اور نماز وہ عمل ہے جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا. اور یہاں دیکھیے کہ نماز کی بات ہے، اور پھر کس بات کا ذکر ہے؟ خرچ کا ذکر ہے، مال کا ذکر ہے. تو مومنوں کی جو رب سے محبت ہے نا، نماز میں نظر آتی ہے، اور رب کے بندوں سے محبت جو ہے وہ کہاں سے نظر آئے گی؟ خرچ کرنے میں نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. اور شیئرنگ تو کائنات کا اصول ہے. سورج بھی بانٹتا ہے اپنی کرنوں کو، بادل، دریا، حتیٰ کہ جانور، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے، یہ سب، شہد کی مکھی تک آپ دیکھیے، وہ جو کچھ لیتی ہے وہ سب پوری دنیا میں بانٹتی ہے. تو کیا ہے؟ دینے والے اللہ مجھے اور آپ کو بنا دے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کہ جو جسم کھلانے کو بھی تیار ہیں رب کی خاطر، اور مال قربان کرنے کو بھی تیار ہیں، وہی اس کتاب سے ہدایت پائیں گے. اور ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے نا، وہ ان میں جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ محتاجوں کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہیں ان کی محتاجی ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ محتاج جو ہے وہ امیروں کو ڈھونڈ رہے ہوں کہ کون ہمیں راشن دے دے اور کون ہماری مدد کر دے. بخیل اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ کہتے ہیں نا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. پھر اگلی آیت دیکھیے، جو کتاب تم پہ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. گویا ایمان والے تنگ نظر نہیں ہوتے، وہ کھلے دل کے ہوتے ہیں، براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں. وہ صرف قرآن پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے بلکہ ان سے پچھلے تمام انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. یکساں ایمان اور یکساں احترام. ہاں، شریعت اب جو فالو کرنی ہے، کتاب جس پر اب عمل ہوگا وہ قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن ایمان سب انبیاء پر. اور آپ یہاں دیکھیے ایمان کا یہاں پھر تذکرہ آیا نا. ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. اور یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ شک. چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو ایمان کیا ہے؟ کفر کا اپوزٹ. اور یقین جو ہے اس کا اپوزٹ شک ہے. یقین ہو اور ایمان نہ ہو. کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ فرعون کو یقین تھا موسیٰ جو یہ 9 نشانیاں پیش کر رہے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، اسے یقین تھا. مشرکین مکہ کو یقین تھا، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے. ضروری نہیں ہے جہاں یقین ہو وہاں ایمان بھی ہو، اور جہاں ایمان ہو وہاں یقین بھی ہو. ہونا تو یہی چاہیے کہ جہاں ایمان وہاں پر یقین بھی ہو. ٹھیک ہے نا. مومن آگے یہاں آیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی وہ جس طرح سے اس دنیا پر ایمان رکھتے ہیں نا، اسی طرح اس دنیا پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جس طرح اس نظر آنے والی دنیا پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اسی طرح اس نہ نظر آنے والی دنیا پر ایمان اور یقین. جس طرح اس دنیا کے لیے وہ بھاگتے اور دوڑتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ اس دنیا کے لیے بھاگتے اور دوڑتے اور محنتیں کرتے ہیں. آج ہمارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر یقین نہیں. وہ یقین کا لیول نہیں ہے جو زندگی کو بدل دے. ٹھیک ہے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ لیول عطا کرے. صحابہ آخرت کے ذکر پر ایسا روتے تھے کہ ان کے سینوں سے ایسی آواز آتی کہ جیسے ہنڈیاں جوش کھا رہی ہو، اس طرح سے آواز آتی. ایسے آخرت پر یقین ہو کہ جیسے میں تصور کی آنکھوں سے روز محشر کو دیکھ رہی ہوں کہ میں تنہا ہوں، میرے گناہ ہیں اور میری نیکیاں ہیں مگر بہت تھوڑی ہیں. کوانٹٹی بھی بہت کم ہے، کوالٹی بھی بہت خراب ہے. اگر کچھ نیکیاں کی تو ریا کی نظر ہو گئی، کچھ نیکیاں احسان جتانے کی نظر ہو گئی، کچھ غیبت
रब की नजर हो गई, मेरे पास क्या बचा। वो एहसास रहे कि मैं महशर में हूँ और मेरे पास कोई ऐसी काबिल कदर चीज़ नहीं है कि मैं अपने रब की बारगाह में पेश कर सकूँ। ये एहसास रहेगा सारी ज़िंदगी, तो नेकियों के लिए दौड़ लगती रहेगी और गुनाहों से बचने की कोशिश रहेगी। अगली आयत देखिए, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला से हमने हदायत मांगी थी, अल्लाह ताला ने बता दिया ये लोग हैं जो हदायत पाएंगे। और यह फलाह का तस्करा, फलाह वो कामयाबी जो मिले तो सब्र के बाद, मेहनत के बाद, लेकिन जब मिले ना तो मेहनत करने वाले निहाल हो जाए। मेहनत करने वालों के अंदाजे और तवक्कुआत से नताइज कई ज़्यादा बढ़कर निकलें, ये है फलाह। अल्लाह इसे मेरा और आपका नसीब कर दे। अच्छा, अरबी में फलाह किसान को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो किसान को यानी मोमिन को अल्लाह ताला ने किसान से यहाँ फलाह से उसका तस्करा या निस्बत को जोड़ा। तो किसान और मोमिन में जरा थोड़ी सी निस्बत को देख लीजिए। किसान भी सुबह सवेरे निकलता है, मोमिन भी सुबह सवेरे उठता है और आपके हुजूर सजदा रेज़ होता है। किसान जो है वो फसल के लिए मेहनत करता है और मोमिन जो है वो अजर के लिए मेहनत करता है। किसान मिट्टी में बीज डुबा देता है, नहीं ऐसा ही है ना। किसान जो है वो मिट्टी में बीज को डुबा देता है, मोमिन क्या करता है, नेकी करके छुपा देता है। किसान का बीज फलता है, फूलता है, वो उसकी केयर करता है, तो मोमिन भी अपनी नेकी की हिफाजत करता है। और जब उस नेकी की हिफाजत करता है तो वो नेकी बरकबार लाती है, उस नेकी से और नेकियां फूटती हैं। और जिस तरह जब एक किसान का खेत लहलहाता है तो कैसा खूबसूरत मंजर होता है, मोमिनों की नेकियों से भी ज़मीन पर बहार आ जाती है। किसान अपने फसल के पकने का इंतज़ार करता है, मोमिन आखिरत में रब के अजर का मुंतज़िर रहता है। किसान मेहनत करने के बाद नजरें आसमान पर लगा देता है, बारिश बरसेगी तो उसकी फसल जो है वो बहार दिखाएगी। मोमिन नेकियां करके कबूलियत के लिए रब की तरफ निगाहें लगा दे, अल्लाह कबूल करेगा तो ये नेकी जो है वो काबिल कदर ठहरेगी। फिर आगे देखिए, जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार करने सबके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। यानी किसे हदायत नहीं मिलेगी, वो लोग कि जिन्होंने ना मानने का फैसला ही कर लिया। तो उन्हें कैसे समझाया जा सकता है। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया और वो सब सजा के मुस्तहिक हैं। कान और आंखें और दिल, तीन जगह, तीन ऑर्गन्स की यहाँ बात हुई है। कान और आंखें दिल के वो दो दरवाजे हैं जिनसे दिल को मालूमात मिलती हैं, ठीक है। और जो कान बंद कर ले और आंखें बंद कर ले, वो हदायत कैसे पा सकते, वो हदायत कैसे पा सकते। और अल्लाह ने इंसान को आंखें, कान और दिल सिर्फ इसलिए नहीं दिए कि बस वो उनसे बस वो काम ले जिस तरह एक जानवर लेता है, ठीक है। वो सिर्फ खाने पीने और अपने फायदे की बातें सुनता और देखता है ना जानवर। इंसान को अल्लाह ताला ने कान और आंखें और दिल इसलिए नहीं दिए सिर्फ। और यहाँ ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने माओं के पेटों से ठप्पे लगाकर नहीं भेजा, मोहरे और स्टैम्प लगाकर नहीं भेजा कि इनको हदायत नहीं मिलेगी। ये अपनी बदअमालियों की वजह से एक इंसान अपने आप को इतना बिगाड़ लेता है कि हक सुनने की और हक को देखने की सलाहियत ही उसकी ख़त्म हो जाती है। आप जानते हैं, आपका कोई एक अज़ू हो जिसको आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो वो शल हो जाता है, ऐसा ही है। तो बिल्कुल इसी तरह जब दिल का काम है सोचना और समझना, कान का काम है हक बात को सुनना, आँख का काम है हक बात को देखना, जब आंखें और कान और दिल अपना काम करना छोड़ देते हैं तो फिर उसे हदायत नहीं मिला करती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहर की मिसाल कुछ इस तरह से भी दी है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर वो गुनाह छोड़ दे तो वह इस्तिग़फ़ार करे तो क्या होता है, दिल साफ हो जाता है, ठीक है। और अगर दोबारा गुनाह करे तो यानी इस्तिग़फ़ार ना करे और गुनाह दोबारा करे तो नुक्ता बढ़ जाता है ताकि पूरे दिल पर छा जाता है। जब पूरा दिल स्याह हो जाता है तो फिर
حق نظر نہیں آتا، پھر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پھر وہی بات کہ ان کے پاس دل ہیں، ان کے پاس کان ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، تو آپ دیکھیں گے آنکھیں، کان اور دل دنیا کے معاملے میں بڑا چلتے ہیں، ایسا ہی ہے، ڈیزائننگ میں، گھروں کی سجاوٹ میں، کوکنگ میں، کاروبار میں، شاپنگ میں۔ میرے سے مشورہ لیجئے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہر ایک اتنا ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، دماغ چلتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم تھوڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہماری ساری سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں۔ رک کر سوچیں، خدا نخواستہ کہیں یہ میرا ذکر تو نہیں ہو رہا کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ لا تجعلنا منہم۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ جو آپ کہہ لیجئے کہ صحرا میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے نا، وہ اس کے بارے میں اسے معلوم ہے، جنگل میں کہیں کوئی پتا گرتا ہے اس کے علم میں ہے، سمندر کی تہ میں کس مچھلی نے انڈا دیا اور کس سے بچہ نکلا وہ جانتا ہے۔ بھلا اس ذات کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی ڈاکٹر سے آپ نے اپنی بیماری کے لیے دوا لی، نسخہ لیا، اور اب آپ ڈاکٹر کو بابر کرا رہے ہیں کہ آپ اس کا نسخہ بہت پابندی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، اسے تسلی دلا رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے، تو آپ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں، آپ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ کو بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ دلوں میں بیماری ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اور آپ کو معلوم ہے دل کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، دل کی بیماری بہت ایک حساس معاملہ ہے، اگر احتیاط نہ کی دل کی بیماری میں تو کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے نا، جان جا سکتی ہے۔ تو یہاں جو ان کے دلوں کا مرض ہے وہ کیا ہے؟ نفاق ہے، منافقت ہے، دلوں میں منافقت، اور منافقت انسان چھپانا چاہتا ہے، اور جتنا چھپاتا ہے آپ دیکھیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کر ان کے نفاق کو بیان کر رہے ہیں، اور جب دل پہ وار ہوتا ہے نا تو اچھا برا دکھائی دینے لگتا ہے اور برا اچھا دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہاں دل کی بیماری سے نفاق بھی مراد ہو سکتا ہے، اسلام سے نفرت بھی، دین والوں سے نفرت۔ یہ بہت سارے لوگوں کو نا دین والوں سے چڑ ہوتی ہے، یہ مولوی، یہ علماء، یہ اسکالر، تو یہ دل کی بیماری ہے۔ پھر دنیا سے محبت بھی دل کی بیماری ہے۔ اور منافقت کا جہاں تک معاملہ ہے اس کی نشانیاں آپ جانتے ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب کسی سے معاملہ کرنے لگے تو جھگڑے پر اتر آئے۔ تو منافق کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں وہ ہوں گے، یہاں سب سے زیادہ آگ کی تپش ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ صحابہ اپنے نفاق کے بارے میں ڈرا کرتے تھے، صحابہ ڈرتے تھے، اور صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کا ایمان حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت میکائیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، جنہیں غسیل ملائکہ بھی کہتے ہیں، جو اپنی دلہن کی آغوش میں تھے کہ جہاد کا اعلان ہوا، اسی حال میں نکل کھڑے ہوئے اور شہادت پائی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بعد جو ہے لاشوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ وہ غسیل ملائکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب گھر میں جاتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلے، اپنے گھر تشریف لے گئے تو محسوس کیا کہ ایمان کی وہ کیفیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھی ویسی نہیں ہے، تو گھبراہٹ اٹھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اور اس قدر گھبرائے کہ یہ تکرار کرتے ہوئے باہر نکل کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر راستے میں ملتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، جب وہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا پھر تو میں بھی منافق ہو گیا۔ یعنی انہیں ڈر لگتا تھا، انہیں یہ احساس رہتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نفاق سے پناہ میں رکھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ نفاق سے اس دل کو پاک فرما دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفاق سے ڈرتا وہی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، اس سے بے خوف وہی ہوتا ہے جو منافق ہے۔ جو بندہ ایک کے سامنے کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، وہ تو ایسی ہے، دوسرے منہ پہ جا کے کہتا ہے نہیں تم ایسے ہو، اس کو بھی ہم منافق ہی بولیں گے۔ لیکن منافقت جو ہے نا یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو، ہم اپنے آپ کو تو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، اپنے بارے میں تو ہم ڈر سکتے ہیں، اپنے بارے میں تو ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے یا وہ منافق۔ کبھی کسی کو نہ کافر کہیں، نہ منافق کہیں، نہ جہنمی کہیں، نہ جنتی کہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ میرے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیے ہی نہیں لوگوں کو دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں پہچان اور نشانیاں حدیث میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہے، اس سے ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ کہیں میرے اندر اس میں سے کوئی چیز تو نہیں پائی جاتی۔ اور بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بیماری بڑھنے لگتی ہے، تو بر وقت تدارک ضروری ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں، اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ دین کے راستے پر چلنے سے کسی کو روکنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو ہر ایک کے ساتھ صلح رکھنا چاہتے ہیں، دین پر چلتے ہوئے تو مخالفتیں مول لینا پڑیں گی، اور ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بگاڑ کرنے والے نہیں۔ اور آپ یہاں دیکھیں یہ منافق ہونے کی بات چل رہی ہے، منافق زبان سے بڑی میٹھی میٹھی بات، کرتوت فساد والے، لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو منافق جن کے پاس ایمان کی پونجی نہیں ہوتی، جن کے پاس عمل کی پونجی نہیں ہوتی، وہ زبان سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک مومن کو اپنے ایمان کے لیے دلیلیں نہیں دینی پڑتی، اس کا کردار، اس کا انداز، اس کا معاملہ، اس کی گفتگو، اس کی زندگی خود بتاتی ہے کہ یہ مومن ہے۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لا، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں۔ یہاں بے وقوف کسے کہا گیا؟ صحابہ کرام کو بے وقوف کہا گیا، اور ممکن ہے کل آنے والے دنوں میں آپ کو بھی کوئی بے وقوف کہہ دے، کیا پاگل پن ہے، کدھر اپنی محنتیں لگا رہی ہو، کہاں اپنے آپ کو تھکا رہی ہو، تو اگر کوئی کہہ دے اس راستے میں تو اسے اپنے لیے اعزاز سمجھیے۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بحث مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کی کبھی شیطان سے ملاقات ہوئی ہے؟ کبھی اپنے آپ سے ملاقات ہوئی ہے؟ جو یہ نفس اکساتا ہے، جو نفس برائیوں پر اکساتا ہے، یا وہ لوگ جو شیطان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ منافقین کا منافقی یہ نشانی ہے، جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی دوغلے لوگ، دو رخے لوگ، گناہ بھی کر لو کچھ چیریٹی بھی کر لو، نمازیں بھی پڑھ لو، تنہائی میں کچھ فحش ویڈیوز بھی دیکھ لو، عمرہ اور حج بھی کر لو، سود بھی لے لو، ٹھیک ہے، اور روزے اتنے کہ نفلی بھی رکھیں گے، اور فلم بھی شاید کوئی ایسی نہ ہو جو دیکھی نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟
وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ تو یہ دو رخے لوگ، یہ دوغلے لوگ، یہ منافق لوگ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی نظر میں دو رخے شخص سے بدتر کوئی نہیں ہوگا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کا مذاق کیا ہے؟ اللہ یہ مذاق کرتا ہے کہ جو گناہ کرے اسے اور ڈھیل دے دو، اسے اور مہلت دے دو، تاکہ وہ سمجھے کہ میں اپنی اداکاری بڑی کامیابی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور وہ برائیوں میں آگے بڑھتا ہی چلا جائے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ کس کھڈ میں گرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ یہاں کچھ خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے، اور عورتوں کا یہ بڑا آپ کہہ لیجئے کہ دل پسند ٹاپک ہے، خریداری بڑی پسند ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سونے کی زیورات کے بدلے زنگ آلود چھلا لے آئے؟ یہاں یہی تو بات کہی جا رہی ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، قیمتی کے بدلے گھٹیا لے آئے۔ دین چھوڑ کر دنیا لیں گے کبھی فائدہ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے؟ نیکی چھوڑ کر بدی لے لی، سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو اپنا لیا، ہدایت کی اس قدر ناقدری کہ گمراہی کو ہدایت سے بہتر سمجھا۔ یہاں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی اور ہرگز وہ صحیح راستے پر نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ مثال کیا ہے؟ ایک شخص نے اندھیری رات میں بڑی محنت سے، بڑے اہتمام سے روشنی جلائی، مگر جن کے لیے محنت کی انہوں نے اس محنت کی، اس روشنی کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے سزا کیا دی کہ روشنی کو دیکھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی ہدایت دے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو جس راستے پر چلنا چاہے اسی راستے پر چلنے کی اسے مدد فراہم کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ جو دنیا میں پھر یہاں کہا گیا نا کہ انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، جو دنیا میں اندھیروں میں بھٹکتے رہنا انہوں نے پسند کیا، آخرت میں اندھیروں میں ہی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اور ایک مراد اس سے یہ بھی ہے اس مثال سے کہ پہلے ایمان لائے، دنیا میں عزت ملی، رشتے ناتے مومنین کے ساتھ ہوئے، وراثت پاتے رہے، مگر مرتے ہی عزت چھین لی گئی، جیسے اس آگ والے سے وہ روشنی چھن گئی اور بہت سے اندھیروں میں پھر وہ دھکیل دیا گیا، قبر کے اندھیرے، حشر کے اندھیرے، جہنم کے اندھیرے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یعنی ایک تو اندھیرا، انہیں نظر نہیں آ رہا اس روشنی میں کیونکہ ان کا نور بصارت ختم ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ نہ کسی کی پکار سن سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے اس طرف آؤ، نہ کسی کو پوچھ سکتے ہیں، گونگے ہیں، بول بھی نہیں سکتے کہ ذرا ہمیں راستہ بتاؤ، اور نہ کوئی دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کوئی نشانی دیکھ کر خود راہ پا لیں۔ گویا جب نور کو چھوڑا تو نار مقدر بن گئی۔ اللہم اجرنا من النار۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں دیکھیے آسمان سے بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلام، اور گھٹا چمک اور کڑک سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے راستے میں آنے والی مشکلات، ٹھیک ہے؟ تو جو اس راستے میں مشکلات سے ڈرتے ہیں، جب آسانی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، جب مشکل آتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بارش کے ساتھ تو کڑک چمک ہوتی ہے نا، تو اس کے باوجود بارش اچھی لگتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی مشکلات کے باوجود دین اسلام ہی بہترین دین ہے۔ یہ ایسے نا جیسے کانٹوں کے درمیان میں گلاب کا پھول کھلا ہوا ہو،
ایسے ہی ہے یہ دین، مشکلات اس کے راستے میں ہیں، ٹھیک ہے. یجعلون اصابعہم، یہاں یہ جو بات ہوئی کہ یہ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کانوں کے اندر، کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شیر کو آتا دیکھ کر کہ شیر حملہ کرنے والا ہے تو میں آنکھیں بند کر لوں. آنکھیں بند کرنے سے شیر کا حملہ رک نہیں جائے گا، بس یہ ہوگا کہ مجھے دکھائی نہیں دے گا کہ شیر کس لمحے وہ میرے اوپر جھپٹا. تو مسئلے کا حل آنکھیں بند کرنا نہیں ہے، مسئلے کا حل آنکھیں کھولنا ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے، بیان کریے بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب کچھ ذرا روشنی میں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا آدم کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. کیوں نہیں بالکل سلب کی؟ اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو جتنا حق کو سننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اتنی حد تک اس کو سننے اور دیکھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ جو ہو گزرے ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ اچھا اندھیرے میں ٹھوکریں کھانے سے کیسے بچوں؟ تو آیت میں بتا دیا اللہ کی بندگی اختیار کرو. گویا تمام دنیا کے انسانوں کے نام رب کا پیغام، گویا یہ قرآن صرف میری اور آپ کی میراث نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے انسانوں کا حق ہے کہ ان کو یہ پیغام پہنچے. کون پہنچائے گا؟ مسلمان کی ذمہ داری ہے. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہوں، آپ اپنے آپ کو مسلمان، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں. ہاں ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم خود بھی اس پیغام سے ناواقف ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پیغام کو سمجھ لیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کا لفظ آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں فوراً نماز آ جاتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن عبادت کیا ہے؟ غلامی. جس طرح ایک نوکر یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں آپ کی یہ بات تو مانوں گا مگر یہ بات نہیں مانوں گا. وہ غلام ہے، اسے ہر بات ماننا ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح میں اور آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز تو پڑھوں گی مگر لباس اپنی مرضی کا پہنوں گی، ٹھیک ہے. اور بچہ پیدا ہوگا تو اذان دیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی فوت ہوا تو نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، لیکن جو درمیان کی زندگی ہے نا یہ میں اپنی مرضی سے جیوں گی. شادی بیاہ کی جتنی بھی رسمیں ہیں، کچھ ہندوؤں سے کچھ انگریزوں سے، لیکن نکاح سنت کے مطابق کر لیں گے. تو یہ دین کا جو کانسیپٹ ہم نے بنا لیا منحوبہ، یہ اسلام ایکچوئل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جہاں پر نا حق جتا رہے ہیں، بندگی کرو اپنے رب کی، جس طرح والدین اولاد پر اپنا حق جتاتے ہیں نا کیونکہ وہ ان کی اولاد ہے، اسی طرح رب نے کہا تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا اس لیے میری بندگی کرو. وہی تو ہے جس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. تو جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. کہیں آپ پاؤں کے نشان دیکھیں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو چھم چھم برستی بارش، یہ جو کھلتے پھول اور رس بھرے پھل، کیا اللہ کا پتہ نہیں دیتے ہیں نا. اور یہاں نا بارش کی مثال اور زمین کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی. یہ دل بھی زمین کی طرح ہے، اور یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام یہ بارش کی طرح ہے. اور جس طرح بارش برستی ہے تو زمین کی نجاستیں کیا ہوتی ہیں؟ دھل جاتی ہیں. اسی طرح جب قرآن دل پر اترتا ہے نا تو گناہ دھل جاتے ہیں اور پھر اچھے کردار کے پھل پھول کھلتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ رزق وہ دیتا ہے، کہ تم دوسروں کا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو، دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو، تنخواہ کسی سے لیں اور مزدوری کسی اور کی کریں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر فرمایا اگر تمہیں اس عمل میں شک ہے یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی معنی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. قرآن اللہ کا معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟
جو انسان کو عاجز کر دے. اس دور میں کیسے کیسے شاعر، کیسے کیسے خطیب، ادیب، ان کے پاس کاہن تھے، دیوی دیوتا، شیاطین، جن ان کے قبضے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا سارے مل جاؤ، سب مل کر قرآن کی ایک صورت بنا لو. 4 اور مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے. لیکن نہ اس دور کے جو اتنے اعلیٰ پائے کے شاعر اور ادیب تھے، یعنی ہر دور میں جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا عروج تھا، ان کو وہ معجزہ دیا جو طب کے مقابلے کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری تھی، تو وہ ان کو معجزہ دیا جو اس جادوگری سے مناسبت رکھتا تھا، جو اس میں کمال رکھتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادب کا، زبان دانی کا بہت عروج تھا، تو اللہ نے وہ معجزہ دیا قرآن کی شکل میں. تو وہ سارے زبان دان مل کر بھی ایک سورت تو کیا ایک آیت نہ بنا سکے، نہ اس دور میں، نہ آج تک اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے. یہ ہے قرآن کا معجزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے. اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وہی ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی، اور اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ منکرین حق کے لیے. ٹھیک ہے، جہنم کی آگ، اس سے ڈرنے کا کہا گیا. اتقوا النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم روشن کرتا ہے، جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصے کی حرارت کے برابر ہے. اللہم اجرنا من النار. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ آگ بھی کافی تھی. آپ نے فرمایا اسے 69 حصے زیادہ رکھا گیا، اور ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے مانند گرم ہے. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اچھا، بنائی گئی ہے وہ عدت آپ نے بتایا کہ منکرین حق کے لیے، کافروں کے لیے، لیکن یعنی مومنوں کے لیے نہیں بنائی گئی. مگر کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، کچھ مومن اہل ایمان بھی ایسے کام کرتے ہیں، شاید کہ جہنم میں جانے کا شوق ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دیجیے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اب دیکھیے جہنم کے تذکرے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ، اس ڈراوے کے ساتھ ہی بشارت بھی، دل کو خوش کرنے والی بات بھی کہ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس دنیا میں پہلے، ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اچھا، دنیا میں نیکیاں کرنا نا مومن کو جنت کی سی خوشی دیتا ہے. کہ مومن دنیا میں بھی جنت کو ایک طرح سے ایکسپیرینس کرتا ہے جب وہ نیکیوں میں راحت محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اتنے میرے اور آپ کے ایسے چھوٹے چھوٹے عملوں کے بدلے اتنی قیمتی جنت مل جائے تو کیا یہ نفع کا سودا نہیں ہے نا؟ اچھا، 2 ہی مقام ہے، یا جنت یا دوزخ، یا اصحاب الجنہ یا اصحاب النار. درمیان میں کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جنت میں نہیں گئے تو کم از کم دوزخ میں تو نہیں گئے نا. یہ 2 ہی مقام ہیں، یہ 2 ہی انجام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے اور جہنم کی آگ سے بچا لے. وہ جو کہتے ہیں نا مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اچھا، دنیا میں قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن جنت کی نعمتوں کی بشارتیں سنی تھی نا، ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا، لباس اور درخت اور انگور اور محلات، ہے نا، ایک سونے کی اور ایک چاندی کی، جیسے سنا تھا ویسے ہی جنت کو پایا. یعنی کیا کہیں گے کہ ہم نے جیسے سنا تھا دنیا میں ویسا ہی جنت ہے، تو اسی سے ملتی جلتی ہے، یہ تو اس کے جیسی ہی ہے. اور جنت میں بھی اور دوزخ میں بھی ایک کوالٹی مشترک ہے کہ خالدون، ہمیشہ رہیں گے. وہاں سے پھر
واپسی نہیں ہے, وہاں سے پھر لوٹنا نہیں ہے. اور جنت میں ہمیشہ کی خوشی کتنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن موت کو مینڈھی کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا, پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور جنتی اور جہنمی دیکھ رہے ہوں گے. سو اگر کوئی خوشی سے مرنے والا ہوتا تو کون مرتا؟ جنت والے مر جاتے. اور اگر کوئی غم سے مرنے والا ہوتا تو کون مرتا؟ جہنمی مر جاتے. موت نہیں ہے نا, اب مر تو سکتے نہیں, لیکن جنتیوں کو خوشی اتنی زیادہ ہے کہ وہ خوشی سے مر جائے, اور جہنمیوں کو غم اس قدر ہے کہ اب موت نہیں آنی, کہ وہ غم انہیں ہلاک کر دینے والا ہے. لیکن یہ اتنی قیمتی چیز پانے کے لیے کچھ قیمت تو دینی پڑے گی نا, موت میں تو نہیں ملے گی. تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ اس کی تعریف جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں یقیناً وہ جانتے ہیں. عمل صالح کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے, جو جس کے اندر اخلاص ہو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. عمل صالح کی یہ دو ہی تعریفیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کلاس میں آنا اللہ کے لیے ہے نا تو یہ عمل صالح ہے. یعنی بظاہر کتنا عمل صالح ہے, لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ عمل صالح نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے ہے تو یہ عمل صالح ہے. اللہ اسے عمل صالح بنا دے. آمین. اللہ ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی مثال دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے, اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. اور گمراہی میں وہ کسے مبتلا کرتا ہے؟ جو فاسق ہے. اچھا, جس طرح سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا شاہکار ہے, اسی طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی تو اللہ کا شاہکار ہے. اور میرا خیال ہے بڑی چیز بنانا آسان ہوتا ہے, چھوٹی چیز کے اندر وہ ساری چیزوں کو, سارے سسٹم کو مینیج کرنا زیادہ بڑا کام ہوتا ہے نا. مچھر کو یہاں فاسق کی مثال دی گئی ہے, یعنی مچھر اور فاسق دونوں کا ذکر اس آیت کے اندر آیا. مچھر جس طرح سے خون چوستا ہے نا, فاسق اس طرح سے معاشرے کا خون چوستا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مچھر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی مخلوق ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ نمرود کو اس نے ہلاک کر دیا تھا. ٹھیک ہے, 3500 قسمیں ہیں مچھر کی, معمولی بات نہیں ہے. بیماریاں پھیلاتا ہے, انسانوں کا سب سے بڑا قاتل مچھر ہے. کروڑوں لوگ اس کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. ہر سال 20 لاکھ تقریباً لوگ مچھر کی وجہ سے یا اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں, اللہ اکبر, 3 دل ہیں, اور مادہ مچھر اپنے ایگز کے لیے جو ہے وہ پروٹین اور فولاد حاصل کرنے کے لیے خون چوستی ہے. میل مچھر نہیں چوستا, فیمیل مچھر خون چوستی ہے, اور اس کے اندر سم کرنے والا ایک مادہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کے ڈنگ کے سکن میں گھسنے کی خبر ہی نہیں ہوتی. بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ خون چوس جاتا ہے, پھر ہمیں کھجلی ہوتی ہے اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے. اور یہ اپنے وزن سے 3 گنا خون پی لیتی ہے, اور مچھر 1 سیکنڈ میں 500 بار اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے. یعنی جس مخلوق کو ہم نے سمجھا کیا حقیر سی مخلوق ہے, آپ اس کی دیکھیے, اور مجموعی طور پر 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سفر کر لیتے ہیں. مچھر سے بچیں, مچھر نہ بنیں. ٹھیک ہے, مچھر سے بچنا ہے. ہم نے مچھر نہیں بننا کہ ہم لوگوں کو ڈنگ مارتے رہے, ان کا خون چوستے ہیں. اچھا, یہاں اللہ کی صفت حیا کا بھی تذکرہ اس آیت میں آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب بڑا باحیا اور معزز ہے, وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے جب وہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اسے خالی ہاتھ لوٹا دے. اللہ کو بڑی حیا آتی ہے اس بات سے. تو خوب ہاتھ پھیلایا کریں, خوب اللہ سے دعا مانگا کریں. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑتے ہیں. اللہ نے اسے جوڑنے کا حکم کیا, اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.